بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قیامت کے بعد جو نئی دنیا وجود میں آئے گی اس کا ذکر قرآن اور احادیث میں کئی جگہوں پر کیا گیا ہے۔ اسلام کے عقائد کے مطابق قیامت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس میں جنت اور جہنم دو بنیادی مقامات ہوں گے جہاں انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق رکھا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ ابراہیم میں فرمایا، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور آسمان بدل دیے جائیں گے اور سب اللہ واحد و قہار کے سامنے آئیں گے۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ نے قیامت کے بعد ایک نئی دنیا کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں موجود زمین و آسمان تبدیل ہو جائیں گے اور وہ دنیا اس دنیا سے یکسر تبدیل ہوگی۔ یاد رکھیں، جنت ایک دائمی دنیا ہوگی جہاں نیک اعمال کرنے والوں کو انعام دیا جائے گا۔ جنت کے بارے میں قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، سورہ بقرہ میں ہے۔ ناظرین، جنت کے علاوہ جہنم اس نئی دنیا کا دوسرا حصہ ہوگا جہاں برے اعمال کرنے والوں کو عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ محمد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ناظرین، قرآن و احادیث میں اس قیامت کے بعد کی دنیا کا تذکرہ بارہا آیا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بعد مومن جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہاں نہ موت ہوگی نہ غم۔ جنت کی زندگی لافانی ہوگی اور وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور نعمتیں ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کے بعد کی زندگی کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس زندگی کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں، قیامت کے بعد نئی دنیا جنت اور جہنم کی صورت میں ہوگی۔ یہ دنیا موجودہ زمین اور آسمان کی طرح نہیں ہوگی بلکہ ان سے مختلف ہوگی۔ جنت میں اللہ کے نیک بندے ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے، اور جہنم میں اللہ کے نافرمانوں کو سزا دی جائے گی۔ قرآن میں متعدد مقامات پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے بعد موجودہ زمین اور آسمان کو بدل دیا جائے گا۔ ایک نئی دنیا تخلیق کی جائے گی جو دائمی ہوگی، اور اس میں ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ٹھکانہ دیا جائے گا۔ قرآن پاک کی متعدد میں قیامت کے بعد ہونے والی بڑی تبدیلی کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ ناظرین، اس دنیا میں جنت ایک ایسا مقام ہوگا جو نیک اعمال کرنے والوں کو انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جنت کی کیا تفصیلات موجود ہیں۔ یاد رکھیں، جنتیوں کو ایسی نعمتیں دی جائیں گی جن کا تصور اس دنیا میں ممکن نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا وہاں نہریں بہیں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، سورہ بقرہ میں ہے۔ معلوم ہوا کہ جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور وہاں ہر قسم کی راحتیں، سکون اور اللہ کی رضا ہوگی، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، اور نہ کسی دل نے ان کا خیال کیا ہوگا۔ ناظرین، اس حدیث میں جنت کی لامحدود خوشیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اس دنیا میں انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، قیامت کے بعد ہر انسان کا فیصلہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی دنیا کا قیام فرمائے گا جہاں تمام لوگ اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ پائیں گے، جیسا کہ قرآن کی سورہ القاریہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جس شخص کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خوشحال زندگی میں ہوگا، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ہاویہ میں جائے گا، سورہ القاریہ میں ہے۔ ناظرین، اس آیت میں پلڑے کے بھاری یا ہلکے ہونے کی مثال سے اعمال کے انجام کا ذکر کیا گیا کہ آنے والی نئی دنیا میں انسان کے ٹھکانے کا فیصلہ اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا، بلکہ قیامت کے بعد کی نئی دنیا کا مقصد ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دینا ہے، اور یہ دنیا وہ مقام ہوگی جہاں ہمیشہ کے لیے
جنت یا جہنم میں زندگی بسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عارضی اور آخرت کو دائمی بنایا تاکہ انسان اپنے اعمال کے مطابق وہاں کی زندگی گزارے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت کی ہے کہ اس وقت کیا ہوگا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا؟ کیا قیامت کے بعد ہم اسی دنیا میں لوٹ آئیں گے یا کوئی اور دنیا ہوگی؟ تو یاد رکھیں، قیامت کا دن وہ عظیم دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر دے گا، آسمانوں اور زمینوں کو تبدیل کر دے گا اور ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے بدلہ پائے گا۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور آسمان بدل دیے جائیں گے اور سب اللہ واحد و قہار کے سامنے لائے جائیں گے۔ ناظرین، یاد رکھیں، یہ دنیا عارضی ہے اور قیامت کے بعد ایک نئی دنیا قائم کی جائے گی۔ اس دنیا کا مقصد ہر انسان کو اس کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ نیک اعمال کرنے والے جنت میں جائیں گے اور برے اعمال والے جہنم میں۔ قرآن کریم جنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، سورہ بقرہ میں ہے۔ ناظرین، قیامت کے بعد کی دنیا میں جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں نیک لوگ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جنت میں نہ صرف دنیاوی زندگی کی خوشیاں ملیں گی بلکہ ایسی نعمتیں بھی ہوں گی جن کا دنیا میں تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی اور نہ کسی دل نے ان کا تصور کیا ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ یعنی جنت میں ایسی چیزیں اور خوشیاں ہوں گی جو اس دنیا کی کسی بھی نعمت سے کہیں بڑھ کر ہوں گی۔ وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ دکھ، نہ پریشانی اور نہ موت۔ انسان ہمیشہ اللہ کی رضا اور نعمتوں میں خوش رہے گا۔ لیکن یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک حصہ جنت ہوگا اور دوسرا جہنم۔ جہنم وہ خوفناک جگہ ہوگی جہاں ان لوگوں کو رکھا جائے گا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ قرآن پاک میں جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، سورہ محمد میں ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، جہنم کا عذاب انتہا درجے کا ہوگا۔ ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکی سزا یہ ہوگی کہ ایک شخص کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث۔ اب خود ہی سوچیں کہ یہ جہنم کی سب سے ہلکی سزا ہوگی اور اس سے زیادہ شدید سزائیں بھی ہوں گی جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوں گی۔ جہنم میں بھوک اور پیاس کا عذاب بھی ہوگا اور وہاں ہمیشہ کی سزا دی جائے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں، قیامت کے بعد ایک فیصلہ کن دن ہوگا جسے یوم الحساب کہا جاتا ہے۔ اس دن ہر شخص کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور کوئی بھی عمل چھوٹا یا بڑا اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگا۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ جس شخص کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خوشحال زندگی میں ہوگا، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ حاویہ میں جائے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حاویہ سے مراد جہنم کی گہرائی ہے۔ اس دن ہر انسان کا اعمال نامہ سامنے لایا جائے گا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوا تو جنت کا انعام ملے گا، اور اگر برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوا تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے سزا دی جائے گی۔ یاد رکھیں، جنت اور جہنم کی دنیا موجودہ دنیا سے بہت مختلف ہوگی۔ یہاں کی زمین اور آسمان ختم ہو جائیں گے اور ایک نئی زمین اور نیا آسمان بنائے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اس بارے میں واضح اشارہ موجود ہے۔ روایات بتاتے ہیں کہ اس نئی دنیا میں موت ختم ہو جائے گی، جنت میں زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی اور اس میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی بیماری اور نہ کوئی تکلیف۔ وہاں ہر لمحہ خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت ہوگی۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہمارے آج کے اعمال پر منحصر ہے۔ اس دنیا میں ہم جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے اور اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ تمہارے اعمال کیا ہیں؟ کیا تم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو یا دنیا کی فانی خوشیوں میں مگن ہو؟
خبردار ہو جاؤ۔ آج کا دن وہ دن ہے جب تم اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہو، آج وہ موقع ہے جب تم اپنے رب کی طرف پلٹ سکتے ہو۔ ناظرین، قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی دنیا ہمیشہ کے لیے۔ قرآن پاک کی سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اصل زندگی کو بھلائے ہوئے، ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ یاد رکھیں، آخرت کی زندگی یعنی قیامت کے بعد کی نئی دنیا وہ دنیا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وہاں کا انعام بھی ہمیشہ کا ہوگا اور سزا بھی دائمی۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اس دنیا کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنائے، کیونکہ یہی وہ اصل زندگی ہے جس میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اپنے اعمال کے مطابق وہاں ہمیں ہمارا ٹھکانہ ملے گا۔ ناظرین، قرآن و احادیث میں انسان کو بار بار اس زندگی کی جانب متوجہ کیا گیا ہے تاکہ یہ انسان اس زندگی میں آنے والی اصل زندگی کی تیاری کرے۔ قرآن پاک کی 8 آیات پر مشتمل سورہ التکاثر کا اگر مطالعہ کیا جائے اور سورت پر غور کیا جائے تو سورت کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی اور اس کے وقتی آرام کو اپنی منزل مقصود نہ سمجھے، کیونکہ اس دنیاوی فانی زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جہاں کبھی موت واقع نہیں ہوگی، جہاں کی راحت اور سکون کے بعد کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام انس و جن کو اللہ کے دربار میں ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ ہر نفس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ یاد رکھیں، اس دن کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کی سختی اور ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم میں تقریباً 70 جگہوں پر یوم القیامہ کا لفظ وارد ہوا ہے اور الیوم الآخر اور دار الآخرہ جیسے الفاظ کا ذکر قرآن کریم میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ ناظرین، نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت ختم ہو جائے گی اور انسان کے دنیاوی اعمال کے مطابق اللہ کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے وجود کا کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے اور اشرف المخلوقات کو اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ناظرین، جہاں تک یہ سوال ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی تو یاد رکھیں اس سوال کا جواب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ البتہ قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اس طرح بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نیز اس امت کے افراد کی عمریں بہت کم ہیں، لہٰذا ہمیں ہر وقت اس عظیم دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ بات تو یقینی ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس کے لیے ایک طرح سے قیامت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ انسان کی جزا یا سزا قیامت تک مؤخر نہیں کی جاتی، بلکہ موت کے بعد سے ہی دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا یا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ جہاں تک سوال ہے کہ کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے تو یاد رکھیں قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر عذاب قبر کا ذکر آیا ہے۔ اس حوالے سے 2 آیت پیش کی جاتی ہیں۔
سورہ غافر میں ارشاد ہے، فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا، آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ سورہ الغافر میں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان کی روح جس عالم میں رہتی ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو عالم برزخ میں جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا ٹھکانہ یہ ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں فرمان الہی ہے، ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر انہیں زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا، سورہ توبہ میں ہے۔ ناظرین اس آیت میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ زبردست عذاب یعنی جہنم سے قبل بھی انہیں سزا دی جائے گی، اور یہ اشارہ ہے عذاب قبر یا برزخ کے عذاب کی جانب۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قبر کے عذاب کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں فرامین احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ چند احادیث یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب 2 قبروں پر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک تو ان میں سے چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی منگائی اور اسے چیر کر 2 کیا، ہر ایک کی قبر پر 1 گاڑ دی اور فرمایا جب تک یہ ٹہنی خشک نہ ہو امید ہے کہ ان کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ صحیح مسلم میں اسی طرح ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کا وہ عذاب سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، صحیح مسلم میں۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو صبح و شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر اہل جنت سے ہوتا ہے تو جنت، اور اگر اہل جہنم سے ہوتا ہے تو بھڑکتی ہوئی آگ اسے دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ تیرا ٹھکانہ ہے جہاں قیامت کے دن تجھے اٹھا کر پہنچا دیا جائے گا، صحیح مسلم میں۔ ناظرین ان روایت سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی سزا اور جزا کا معاملہ قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں امت مسلمہ کا یہ بھی اتفاق ہے کہ قبر میں ہر شخص سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، یہ شخص کون ہیں جو تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تینوں سوال کے صحیح جواب دینے پر کامیابی کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ سوالات کے جواب نہ دینے پر اسے عذاب دیا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ ناظرین اہل علم کے نزدیک قبر کا عذاب اصل میں روح کو ہوتا ہے، سوالات بھی حقیقت میں روح ہی سے ہوتے ہیں، اس لیے اگر کسی شخص کو دفن نہ کیا جائے تب بھی تینوں سوالات ہوتے ہیں۔ البتہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ بدن کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ بے شمار دنیاوی چیزیں نہ سمجھنے کے باوجود ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح عالم برزخ میں عذاب اور آرام پر ہمیں مکمل ایمان لانا چاہیے، خواہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہ ہو۔ جس طرح عالم برزخ کی زندگی اور اس میں عذاب یا انتہائی آرام و سکون پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے اپنا مہمان خانہ جنت تیار کر رکھا ہے، جہاں آرام و آرائش کا ایسا سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے کہ کوئی بشر اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف کافروں اور گناہ گاروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں جہنم میں، جہاں پیپ اور بہتا ہوا خون غذا کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے لیے بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ ناظرین ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دانش مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہے، اور نادان ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا رہے
اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی آرزوئیں باندھتا رہے۔ جامع ترمذی میں۔ ناظرین، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانش مند اور نادان میں فرق واضح فرما دیا کہ حقیقی دانش مند انسان وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے نفس کو قابو میں رکھے، گناہوں سے باز رہے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچتا رہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے ڈرتا رہے اور اپنی موت اور آخرت کی جواب دہی کو ہر وقت یاد رکھے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم لوگ موت کو اور آخرت کی آنے والی زندگی کو بھلائے ہوئے ہیں۔ قیامت کے بعد کی دنیا جو ہمیشہ کی دنیا ہے، جو جنت اور جہنم کی صورت میں ہوگی، وہی اصل زندگی ہوگی جس کی تیاری ہمیں دنیا کی اس زندگی میں کرنی ہوگی۔ یاد رکھیں، قیامت کے بعد کی دنیا میں تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، صرف دو ٹھکانے ہوں گے، ایک جنت اور دوسرا جہنم۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ یا تو جہنم کے قریب کر رہا ہے یا جنت کے قریب کر رہا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا والے ہیں تو ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے ہیں تو ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان ہر لمحے ہر دن اپنا محاسبہ کرتا رہے اور موت کو اور آنے والی زندگی سے غفلت نہ برتے۔ ہر روز اپنے آپ سے سوال کرے کہ اس نے دن میں کتنے کام ایسے کیے ہیں جو اللہ کی رضا والے ہیں اور کتنے کام ایسے کیے ہیں جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی اور قیامت کے بعد کی دنیا کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کے حوالے سے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نصیحت آموز واقعہ سناتے ہیں، غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک بزرگ گزرے ہیں جو مجذوب قسم کے بزرگ تھے۔ بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ ہارون رشید ان مجذوب سے ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا، اگرچہ مجذوب تھے لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید نے اپنے دربانوں سے کہہ دیا تھا کہ جب یہ مجذوب میرے پاس ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو ان کو آنے دیا جائے، ان کو روکا نہ جائے۔ چنانچہ جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن یہ دربار میں آئے تو اس وقت ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون رشید نے ان مجذوب کو چھیڑتے ہوئے کہا، بہلول صاحب، آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا، کیا ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت کے دیتا ہوں، اور دنیا کے اندر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف آدمی ملے تو اس کو یہ چھڑی میری طرف سے ہدیے میں دے دینا۔ بہلول نے کہا، بہت اچھا، یہ کہہ کر چھڑی رکھ لی۔ بادشاہ نے تو بطور مذاق کے چھیڑ چھاڑ کی تھی اور بتانا یہ مقصود تھا کہ دنیا میں تم سب سے زیادہ بے وقوف ہو، تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ بہرحال بہلول وہ چھڑی لے کر چلے گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے۔ ایک روز بہلول کو پتہ چلا کہ ہارون رشید بہت سخت بیمار ہیں اور بستر سے لگے ہوئے اور علاج ہو رہا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ بہلول مجذوب بادشاہ کی عیادت کے لیے پہنچ گئے اور پوچھا، امیر المومنین، کیا حال ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر درپیش ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ بہلول نے سوال کیا، کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ہارون نے کہا، بھائی یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا، اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کے راحت اور آرام کے انتظامات کے لیے کتنے لشکر اور فوجی آگے بھیجیں؟ بادشاہ نے جواب میں کہا، تم پھر وہ بے وقوفوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ باڈی گارڈ جاتا ہے، نہ لشکر، نہ فوج اور نہ سپاہی جاتا ہے، وہاں تو انسان تنہا ہی جاتا ہے۔ بہلول نے پھر سے کہا، اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، لیکن آپ نے کوئی فوج اور لشکر نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سفر ہوتے تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے سفر کا سامان اور لشکر جایا کرتا تھا، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ بادشاہ نے دوبارہ سمجھایا کہ نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس سفر میں کوئی لاؤ لشکر اور فوج نہیں بھیجی جاتی۔ تب بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے، وہ ایک چھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف تمہیں ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا،
اس لیے کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تھا تو مہینوں پہلے سے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی، کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر، باڈی گارڈ سب سے پہلے بھیجا جاتا تھا۔ اور اب یہ اتنا لمبا سفر جہاں سے واپسی بھی نہیں آنا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں ملا، لہٰذا آپ کی امانت آپ کو واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر ہارون رشید رو پڑا اور کہا، بہلول تم نے سچی بات کہی، ساری عمر ہم تم کو بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے ہی کہی، واقعتاً ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اس آخرت کے سفر کی کوئی تیاری نہیں کی۔ ناظرین، در حقیقت اس واقعے میں حضرت بہلول نے جو بات کی وہ حدیث ہی کی بات ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتا دیا ہے کہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند وہ ہوتا ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ لیکن افسوس کہ آج کی دنیا میں عقل مند اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مال کمانا خوب جانتا ہو، دولت کمانا اور پیسے سے پیسے بنانا خوب جانتا ہو، دنیا کو بے وقوف بنانا خوب جانتا ہو۔ لیکن اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے اور نفس کی ہر خواہش کے پیچھے نہ چلے، بلکہ اس نفس کو اللہ کی مرضی کے تابع بنائے اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ ایسا شخص عقل مند ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرتا تو بے وقوف ہے کہ ساری عمر فضولیات میں گنوا دی، جس جگہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کچھ تیاری نہ کی۔ ناظرین، اگر غور کریں تو ہم سب بے وقوف ہیں۔ جو بات بہلول نے ہارون رشید کے لیے کہی، یہ بات ہم میں سے ہر شخص پر صادق آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو دنیا میں رہنے کے لیے ہر وقت یہ فکر سوار رہتی ہے کہ مکان کہاں بناؤں، کس طرح کا بناؤں، اس میں کیا کیا راحت و آرام کی اشیاء جمع کروں۔ اگر دنیا میں کہیں سفر پر جاتے ہیں تو کئی دن پہلے سے بکنگ کراتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں سیٹ نہ ملے۔ کئی دن پہلے سے اس سفر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، جس جگہ پہنچنا ہے وہاں پر پہلے سے اطلاع دی جاتی ہے، ہوٹل کی بکنگ کرائی جاتی ہے، پہلے سے یہ سب کام کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ سفر صرف 2 یا 3 دن کا ہو، لیکن جس جگہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کی زندگی کا کوئی انتہا نہیں، اس کے لیے فکر نہیں کہ وہاں کا مکان کیسے بناؤں، وہاں کے لیے کس طرح کی تیاری کروں۔ یاد رکھیں، عقل مندی کا معیار یہ نہیں ہے کہ دنیا کے لیے مال اکٹھا کر لیا جائے، بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ موت کی اور آخرت کی زندگی کی تیاری کی جائے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ معلوم ہوا کہ وہ شخص بے وقوف ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مالدار اور سرمایہ دار کیوں نہ بن جائے، جو آخرت کی تیاری سے غافل ہے۔ ناظرین، آخرت کی تیاری کا راستہ یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کا دھیان کیا جائے اور انسان کو یہ فکر ہر وقت لاحق ہو کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔